میں مسجد نبوی جیسی مقدس پاک اور بابرکت زمین پر ٹھہر کر کہہ چکا ہوں کہ میں بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس بھی ٹھہر کر یہی بات بولنے کے لیے تیار ہوں کہ میں بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ ہاں، میں ایجنٹ ضرور ہوں، یہ بات فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مگر آپ کا یعنی مسلمانوں کا ایجنٹ ہوں۔ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ پاک کے آگے جواب دینا ہے۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کا سامنا کر سکوں۔ میں بھی ایک گنہگار بندہ ہوں، مگر جیتے جی میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ میں ایجنٹ نہیں ہوں، میں آپ کا ایجنٹ ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ اور آخر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں حالت مجبوری میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں آج سے کئی سال پہلے میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا۔ وہ اس طرف سے نکل رہا تھا جہاں پہ وہ آپ کے ہوٹلز ہیں، تو ایک صاحب نے مجھ سے ایسی بات کی، میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بولا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں چل کے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کہنا۔ ان کا ہاتھ پکڑ لیا میں، بولے ہاتھ چھوڑو میرا ہاتھ، بولا ہاتھ کیوں چھوڑو تمہارا، چلو تم، میں بھی چلتا ہوں، تم چل کے بولو وہاں پہ، بولا یہ بات بولو تم چل کے، اگر تم میں ہمت ہے تو وہاں بولو، جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تم وہاں کھڑے رہ کے بولو، چلو۔ خاموش بیٹھ گئے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی دمدار الفاظ کسی اور کے نہیں ہے بلکہ صدر مجلس و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی کے ہے، جنہوں نے گجرات ماڈل اسٹیٹ میں میڈیا والوں کی طرف سے کیے گئے وہی سوال کا اس طرح سے جواب دیتے ہوئے کہا ہے، جنہوں نے کہا کہ میں مجبوری کی حالت میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ پچھلے کچھ سال پہلے ہی میں نے کسی ایک بھائی کی طرف سے مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کے بعد مجھ سے کیے گئے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، جن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جب اتنے بڑے اور پاک مقام پر بھی ٹھہر کر اس بات کا اعلان کر چکا ہوں کہ میں بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوں، پھر بھی مجھ پر اس طرح سے الزام لگانا بہت ہی غلط بات ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ مجھ سے شخصی طور پر مخالفت کرو، مگر اس طرح کے غیر غلط بے بنیاد الزامات مت لگاؤ۔ ویسے آپ اور ہم سبھی لوگوں کو یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بیرسٹر اویسی پر بی جے پی کے ایجنٹ کی طرح کام کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، جس پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے، جن کا یہ بیان پالیٹکس میں شاید پہلی بار سنا گیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے اوپر لگے بی جے پی کے ایجنٹ کے الزام کی وضاحت بھی کر دی ہے، جو عوام کو سمجھ میں آنے کے لیے اس طرح سے اتنے بڑے پاک و بابرکت والے مقامات کے حوالے سے اس طرح سے بیان دے رہے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں بیرسٹر اویسی مزید کیا کہتے ہیں۔ میں ایجنٹ نہیں ہوں، میں آپ کا ایجنٹ ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ اور آخر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں حالت مجبوری میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں آج سے کئی سال پہلے میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا۔ وہ اس طرف سے نکل رہا تھا جہاں پہ وہ آپ کے ہوٹلز ہیں، تو ایک صاحب نے مجھ سے ایسی بات کی، میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بولا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف میں چل کے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کہنا۔ ان کا ہاتھ پکڑ لیا میں، بولے ہاتھ چھوڑو میرا ہاتھ، بولا ہاتھ کیوں چھوڑو تمہارا، چلو تم، میں بھی چلتا ہوں، تم چل کے بولو وہاں پہ، بولا یہ بات بولو تم چل کے، اگر تم میں ہمت ہے تو وہاں بولو، جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تم وہاں کھڑے رہ کے بولو، چلو۔ خاموش بیٹھ گئے۔ لوگ جمع ہو گئے تھے، آپ کو معلوم نا وہاں پر وہ سب اب لوگوں کے ہاتھ میں شروع ہوا تھا۔ میں بولا دیکھو احتیاط کرو، اختلاف میرے سے کرو آپ، مگر الزام لگا رہے تو پھر تیار ہو جائے۔ اور ایک بات دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے لوگوں کے الزامات کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں بھی پرواہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں جب جاؤں گا خبر میں تو میرے کو یا اللہ کے سامنے جب ہم سب کھڑے ہوں گے تو میرے کو میرے اعمال کا حساب دینا ہے، اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے حساب دوں، بس اللہ غفور رحیم ہے، مگر اتنا تو میں بولوں گا کہ میں اپنی نظروں میں نہیں گر سکتا، میں کوئی اتنا بڑا نیک فرشتہ نہیں ہوں، مجھ میں بھی بہت عیب ہے، مگر میں کم سے کم اپنے ضمیر کا سودا تو زندگی بھر نہیں کروں گا۔